باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا ہم بتائیں، حاضر جواب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام حاضر جواب لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل خوبصورت سے سیگمنٹس دیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا اور ان سیگمنٹس میں چھپے ہوں گے بہت سارے علمی خزانے. جی ہاں، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بہت کچھ نیا سیکھنے کا اللہ نے چاہا تو موقع ملے گا. اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ثواب کا، نیکیوں کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے چاہا تو بہت سارا علم دین بھی مل کر سیکھیں گے. اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ان سیگمنٹس کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ 6 مختلف کنٹیسٹنٹس بھی ہوتے ہیں جن کے درمیان ہم یہ خوبصورت سے سیگمنٹس کرواتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں اور آج کے ہی پروگرام میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے آج کے پروگرام کا ونر رہے گا. تو اگر آج کے پروگرام میں آپ ونر کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آج کے پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے آج کے ونر کو سمجھ لیں گے، جان لیں گے، پہچان لیں گے کہ وہ کون ہے. اور ونر کو جاننے سے پہلے آئیے آپ کو تعارف کرواتے ہیں آج کی ہماری ٹیم کا کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے اور کہاں سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. چلیں جی، باری باری اپنا نام بھی بتائیے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. محمد عاشر میرا نام ہے، آئی ٹی انڈسٹری سے تعلق ہے میرا. اچھا جی، آئی ٹی انڈسٹری سے تعلق ہے آپ کا. اللہ آپ کو خوب برکت دے. آمین. اور اگلے اسلامی بھائی. محمد اطیب رضا تاری، کراچی سے ہی میرا تعلق ہے اور فارمیسی ٹیکنیشین بھی ہوں. چلیں جی نیکسٹ. میرا نام محمد الیاس حضرت تاری ہے، آئی ٹی فیلڈ سے تعلق ہے، اس کے علاوہ درس نظامی. ارے واہ، آئی ٹی بھی دیکھ رہے ہیں اور درس نظامی بھی کر رہے ہیں. کس درجے میں؟ 6ٹھے درجے میں، 6th ایئر. ارے واہ، ماشاء اللہ. چلے جی، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا کا علم بھی عطا فرمائے اور آخرت کا علم بھی عطا فرمائے. آپ تینوں اسلامی بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھتے ہیں ذرا ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سرمد اتاری ہے، پرائیویٹ جاب دعوت اسلامی کی ذمہ داری اور دعوت اسلامی کے تحت بزنس ڈیولپمنٹ کا کورس بھی چل رہا ہے. اچھا، تو دعوت اسلامی تو دین نہیں سکھاتی زیادہ؟ الحمدللہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ بھی دعوت اسلامی آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے. جی ہاں ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو علماء کی اسکلز کو اضافہ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور جہاں ہمیں دین کی بہت ساری معلومات سے آگاہی فراہم کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہماری دنیاوی اسکلز کو اضافہ کرنے کے لیے، اس کو انہینس کرنے کے لیے دعوت اسلامی کردار ادا کر رہی ہے. پھر ہم کیوں نہ نعرہ لگائیں، دعوت اسلامی دعوت اسلامی. جی نیکسٹ. This is Ibrahim, student of Jamiatul Madina Darul Habibia Dhoraji, plus bachelor's in computer technology from Karachi University. Very good, mashallah. We are warm welcome to you. I think you come before. Yeah, season 1 and season 2. Okay, مطلب تیسری بار آپ تشریف لائیں آج. چلیں جی، یعنی اس پروگرام کی یوں کہا جائے کہ مٹھاس آپ کے دل تک پہنچ چکی ہے اور جو بار بار آپ کو یہاں کھینچ کے لاتی ہے. اللہ مزید برکت دے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ظفر تاج ہے اور میں آنکھوں کے شعبے سے وابستہ ہوں. ارے واہ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اور ڈاکٹرز مجلس میں بھی ہوں دعوت اسلامی کی. جی مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ظفر بھائی، ڈاکٹر ظفر صاحب، یہ اسی مجلس کا حصہ ہیں
اور جو نیکی کی دعوت ڈاکٹروں تک پہنچاتی ہے، تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو کسی بھی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑ رہی. الحمدللہ سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال. یوں کہا جائے کہ دعوت اسلامی کا فیضان یہ دنیا کے ہر شعبے میں جاری و ساری ہے. اللہ ہمیں بھی اس فیضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے آپ کو بلا تاخیر لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کن سیگمنٹس پر مشتمل رہے گا. جی ناظرین، پہلا سیگمنٹ ہوگا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، دوسرا سیگمنٹ ہوگا محبت کی باتیں، تیسرا سیگمنٹ ہوگا مومنوں کی مائیں، چوتھا سیگمنٹ ہوگا جان ہے تو جہان ہے، اور آخری فیصلہ کن سیگمنٹ ہوگا آر یا پار، جس میں فیصلہ یہ ہوگا کہ ہمارے آج کے پروگرام کے ونر کون ہے. تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ویسے ہمارے پروگرام کی ایک اسپیشلٹی ہمارے یوسف شاہ صاحب نے اس میں یوں کہا جائے مزید برکتیں ڈال دی ہیں کہ ایسا ایک ہم تبرک ہمارے پروگرام میں شامل کیا گیا ہے جو اس سے پہلے نہ ہی مدنی چینل نہ ہی کسی اور چینل پر آپ کو تقسیم کرتے ہوئے ملا ہوگا. کیا لائے ہیں شاہ صاحب وہ تبرک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روزہ مبارک کے قریب جو ستون بنے ہیں بہت سارے، اس میں ایک ہے ستون تہجد. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. تو جو وہاں پر ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو پچھلے دنوں رینوویشن کی وجہ سے ایک ٹائلز وہاں سے نکالی گئی جو الحمدللہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. آئیے بلا تاخیر ہمارے آج کا پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ سیگمنٹ میں ہم نے کچھ فیصلہ کروانا ہے، کچھ امتحان کرنا ہے، تو پھر ناظم امتحان کی بھی ضرورت رہے گی. اور آج کے ہمارے ناظم امتحان ہوں گے مدنی چینل کی بڑی معروف شخصیت حاجی سلمان مدنی بھائی. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تشریف رکھیے. جی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہوگا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں. حاضر جواب، حاضر جواب. جی جناب، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں. سلمان بھائی، یہ ہمارا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم کچھ امتحان لیا کرتے ہیں. امتحان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پیپرز جو ہیں یہ تمام کنٹیسٹنٹ میں تقسیم کیے جائیں گے اور ایک ساتھ ہی ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. 25 سیکنڈ کا آپ کے پاس وقت ہوگا. تو آپ نے ان 25 سیکنڈز کے اندر اس پیپر پر سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی شناخت لکھنی ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس میں صرف 5 سوالات ہیں اور اس کے جواب آپ نے بڑے بڑے سے نہیں دینے، صرف رائٹ اور رانگ 2 نشانات کے ذریعے آپ نے دینے ہیں، یس اور نو. لیکن یاد رہے کہ 25 سیکنڈز کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو ہے وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ابھی فی الحال اس کو آپ سیدھا نہیں کریں گے، تقسیم کرتے ہیں ہم پیپرز. چلیں جی. حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب. چلیں جی، پیپرز تقسیم ہو چکے ہیں. سلمان بھائی شروع کریں. چلیں جی شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا ہم بتائیں. سلمان بھائی، آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کتنے نمبرز حاصل کیے ہیں. ہر صحیح جواب دینے پر یہ 5 نمبر ان کو ملیں گے اور 5 سوالات ہیں یعنی 25 نمبرز یہ گین کر سکتے ہیں. اس سوال کے جواب جلدی کیجئے، بس ٹائم ختم ہو گیا. روک دیجئے، قلم کو روک دیجئے. اب کوئی نہیں لکھے گا. قلم روک دیجئے پلیز، قلم روک دیجئے. چلیں جی. جی نام بھی لکھنا ہے اور آپ نے سوالات کے جواب بھی دینے ہیں اور یہ سارا کام 25 سیکنڈز میں کرنا ہے. جی پین قرآن کے حوالے سے. پین قرآن تو یوں سمجھیے کہ ایک نایاب تحفہ ہے ہمارے لیے، اور بالخصوص ان احباب کے لیے جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، ان کے اگر ساتھ جائے گا تو اس کے اندر علم دین بھی بے شمار ہے، مختلف قراتیں ہیں، نعتیں بھی ہیں، مدنی مذاکرے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف شہر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کے اندر فقہی اصطلاحات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی اس کے اندر بہت ساری معلومات ہے. انبیاء کا تعارف ہے، شان نزول قرآنی صورتوں کا، اور اس کے علاوہ تقریباً جو ہے وہ 12 قرہ حضرات کی اس کے اندر قرات موجود ہے. ارے واہ، اس کا سندھی، اردو، اس کے بڑھ گئے ہیں. جی جی، اور سندھی، اردو، انگلش اور پنجابی 4 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی اس کے اندر ہے.
अरे आप वाह। पंजाबी में सुनना चाहते हैं उसमें सुन सकते हैं, सिंधी हैं तो सिंधी ज़बान में सुनना चाहते हैं तो सिंधी में सुन सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नायाब तोहफ़ा है मकतबतुल मदीना का हमारे लिए। तो मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से आप इसको हदियतन तलब कर सकते हैं। चलें जी, वैसे अगर आतिफ भाई इसी को परचेज करना चाहे तो इसकी कीमत हदिया कितना है? 8,500 रुपये में इसको मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से आप तलब कर सकते हैं। जितने फीचर्स हमारे आतिफ भाई ने बताए हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये काफी कम बताए हैं, नए फीचर्स का 19 का मजीद इजाफा हुआ है। जी। पहले जो थे वो तो थे, लेकिन 19 नए फीचर्स जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसको जरूर अपने घर की जीनत बनाइए और इसकी बरकतों से माला माल होइए। और साथ ही साथ इसमें आप कुरान के ऊपर जिस भी वर्ड पर आप रखेंगे तो ये पेन कुरान आपको सुनाएगा कि कुरान का ये लफ्ज कैसे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, और आप इसको पढ़ सकते हैं। सलमान भाई, फैसला हो चुका है, तो माइक संभालिए और आप जरा अनाउंस कीजिए। ये पहले सेगमेंट के अंदर नाम है इनका हाशिर और इन्होंने नंबर हासिल किए हैं 25 में से 25। अरे वाह, सुभान अल्लाह, पूरे नंबर हासिल किए हैं जनाब। सरमद भाई ने एक दुरुस्त जवाब दिया है, इनके नंबर हैं 5। इब्राहिम भाई ने 20 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर जफर ताज साहब ने इसमें 10 नंबर जो है वो हासिल किए हैं और मोहम्मद अतियब भाई ने इसमें 10 नंबर हासिल किए हैं। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसके लिए दरख्त लगा दिया जाता है। और इलियास भाई ने इसमें 10 नंबर हासिल किए हैं। चलें जी, सलमान भाई कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट? माशाल्लाह करीम, ज़बरदस्त सेगमेंट है। इसमें याददाश्त का भी इम्तिहान है और इल्म का भी इम्तिहान है और वाकई प्रोग्राम हाजिर जवाब है और हाजिर जवाबी ही चाहिए यहाँ पे। असल में देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये दिलचस्पी के लिए है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ये मैसेज पहुँचाएँ, अपनी ये नेकी की दावत पहुँचाएँ और उन तक ये नेकी की दावत जो है वो उनके लिए ज़िंदगी भर काम आए। तो इसका अंदाज़ थोड़ा सा हमने खूबसूरत कर लिया है, सवालात और जवाबात का कर लिया है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं, तहकीक ये कहती है कि जो चीज़ खेल ही खेल में सिखा दी जाए, या फिर यूं कहा जाए कि उसका अंदाज ऐसा अपना लिया जाए कि जो लोग ज़्यादा अच्छे अंदाज के साथ आपसे कनेक्ट हो जाएं। लेकिन इस वक्त आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि पहले राउंड में किसका स्कोर क्या रहा। दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए जी, सवाल। मोहम्मद हाशिर भाई ने पहले राउंड में हासिल किए हैं 25 पॉइंट्स। अतियब रजा भाई ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। इलियास रजा ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। सरमद ऐवान भाई ने हासिल किए हैं 5 पॉइंट्स और इब्राहिम भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। डॉक्टर जफर साहब ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है मोहब्बत की बातें। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं जवाब। चलें जी, ये सेगमेंट्स बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है, क्योंकि इसमें मोहब्बत की बातें करनी है। और मोहब्बत की बातें कैसे होती हैं आज इंशाल्लाह हमारी स्क्रीन के ज़रिए नाजरीन भी देखेंगे, सीखेंगे कि मोहब्बत की बातें करनी है तो कैसे करनी है। अलबत्ता इसका तरीक़ेकार बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सलमान भाई, और तरीक़ेकार यूँ है क्योंकि ये एक मुकाबला है हाजिर जवाबी का। तो अब आपने हाजिर जवाबी के साथ साथ अपनी बदनी एक्टिविटी भी बतानी है कि आप कितने शार्प हैं, कितनी जल्दी आप बजर बजा सकते हैं। ठीक है, अपनी अपनी बजर चेक करवाइए जरा हाशिर भाई। जी, अतिया भाई जी, इलियास भाई जी, सरमद भाई बजाए जी, इब्राहिम भाई बजाए जी, जफर भाई। अच्छा जी, अब करना यह है कि जैसे ही मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा, अगर आप उस शेर को पूरा करना जानते हैं तो आपने बजर बजानी है। ठीक है, अगर आपने बजर बजाकर सही जवाब दे दिया तो आपके स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा हो जाएगा। और अगर आपने बजर बजाकर गलत जवाब दिया तो नंबर काटें। पहले आज डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम आए, नहीं काटते डॉक्टर साहब ने इतनी मना कर दिया इशारा करके। चलें जी, नंबर नहीं काटते, लेकिन यह है कि आपने कोशिश करनी है कि बजर उस वक्त बजाएं कि आप जो है वो शेर मुकम्मल जानते हो। ठीक है, एक और बात बता दूं, क्योंकि हाजिर जवाबी का इम्तिहान है और मुकाबला है, तो मुकाबले में कोई आउट होगा तो कोई आगे जाएगा ना भाई। तो 2 इस्लामी भाई हमारे इस राउंड के बाद
یہ آگے نہیں جا سکیں گے، اور 2 اسلامی بھائی جن کے نمبرز کم ہوں گے ان کو ہمیں رخصت کرنا ہوگا، لیکن بے فکر رہنا کیونکہ ہم خالی ہاتھ نہیں رخصت کرتے، انشاءاللہ خوبصورت سے تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے۔ شروع کریں جی، ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جی، پہلا شعر جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے وہ ہے میں پہنچوں، بزر بجی ہے اور زبردست بجی ہے۔ اطیب بھائی، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریبا چاک کسی نہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ جواب درست دیا ہے۔ میں پہنچوں کوئے جانا میں گریبا چاک کسی نہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریبا چاک کسی نہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ اور اگلا جو شعر ہے اس میں آقا کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، بلا لو، بزر بجی ہے اور کئی ساری بجی ہیں، کس کی بزر پہلے بجی ہے وہ پلے بیک لیں گے۔ ونس اگین اطیب بھائی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ جواب یہ بھی درست دیا ہے۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ اگلا جو شعر ہے اس میں جانے والوں سے ایک ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ بہت سارے عاشقان رسول سلمان بھائی اس وقت بھی حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں ہوں گے، اور کچھ تیاریاں کر رہے ہوں گے، کچھ سفر کے پلان کر رہے ہوں گے، کیونکہ کثیر اسلامی بھائی یہ مدینہ منورہ میں رمضان گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش اللہ ہمیں بھی رمضان مدینہ نصیب فرما دے۔ شاعر کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ شعر یاد کر رکھا ہوگا شاید۔ شعر یہاں سے شروع ہوتا ہے، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر نظر آئے تمہیں جب روضہ انور مدینے میں۔ 15 سیکنڈز باقی ہیں، جلدی کریں، درست کریں اس کو۔ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر نظر آئے تمہیں جب روضہ، تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہے ہیں، نظر آئے جب تمہیں روضہ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں۔ جواب درست مان لیتے ہیں جناب۔ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضہ مدینے میں۔ مدینے کی بھی کیا شان ہے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ جو عاشقان رسول
اس وقت مدینے جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، ہائے کیسے خوش نصیب ہوں گے، اور شاید وہ بھی گنگنا رہے ہوں گے کہ مجھ کو درپیش ہے پھر بزر بجا دی ہے جناب. کس نے بزر پہلے بجائی ہے ذرا پلے بیک دیجیے گا. پلے بیک دیں گے جی. ابراہیم خان صاحب مائک بند نہ کریں پلیز. آپ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ مکمل نہیں ہوا بھائی، یہ پوری 4. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. کچھ نہیں قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک 5 قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. 4 3. کچھ نہیں میری جھولی میں فقط اشکوں کا اکھار ہے. اے پہلی بار ہم نے آپ کو چانس دے دیا. ڈاکٹر صاحب درست شعر کیا ہے ویسے؟ نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت، میری جھولی میں اشکوں کا اکہار ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. اللہ ہمیں بھی اسی سال رمضان مدینہ کی بہاریں نصیب فرما دے. آمین. اللہ جب جائیں گے تو پھر یہ التجا ساتھ لے کر جائیں گے. جرم و عصیاں بزر بجی ہے، اور کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ پلے بیک دکھائیے. جی پلے بیک. اطیب خان جی. بسم اللہ الرحمن. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے. تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر تیرا گناہگار ہے. کچھ نہ سجدوں کی سوغات ہے اور کچھ زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب
بار ہے. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی اپنا بھی تو لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس نے اب تک مدینہ نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، اور جنہوں نے مدینہ دیکھ لیا اللہ انہیں بار بار مدینہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اسی سال رمضان مدینہ دیکھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، اور اسی سال حج مبرور کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اسکور بورڈ دیکھنے سے پہلے کچھ ہم اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہیں گے۔ تقریباً ہر جمعرات ویٹ ہی کر رہا ہوتا ہوں آپ کے سلسلے کا، اور ماشاءاللہ آپ کا یہ جو نیا سیگمنٹ شروع ہوا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، تو یہ تو اور زیادہ ہی مزیدار ہے۔ جی اگر ایک اور کال دے دیں۔ یوسف بھائی کداں ماشاءاللہ بڑے اچھے لگدے ہو تسی، اج تسی سلسلے چ ایک سیگمنٹ رکھ چھڑا ہے مومناں دی ماں، ماشاءاللہ بڑے پیارا سیگمنٹ رکھا ہے، اللہ تانوں خوش رکھے۔ بڑا مزہ آ رہا تہاڈا سلسلہ ویکھ رہے، بڑا ہی مزہ آ رہا بچیاں نال پا کے ویکھ رہے، واہ جی واہ۔ تہاڈا شکریہ، تسی تہاڈا نام تو نہیں دسیا، ایسے کہتے ہیں سلمان بھائی، تساں اپنا نام نہیں دسیا۔ چلیں جی، اللہ تانوں برکت دے۔ جی ایک اور کال۔ ویسے اس کال پہ ریئیکشن آپ کو کرنا محمد رضا قادری رضوی مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ حاضر جواب سلسلہ دیکھ رہے ہیں ہم، بہت ہی اچھا جا رہا ہے، بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ابھی ہفتے میں ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں، تو میری یہ خواہش تھی کہ ہفتے میں اگر 2 دفعہ ہو جائے تو مزید بہتر سلسلہ جا سکتا ہے، اس سے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے بڑوں کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، کمنٹس کرنے کا، لیکن وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جی ایک اور کال دے دیں۔ میرا نام رفیع اللہ اور میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی آپ کا سلسلہ حاضر جواب بہت اچھا لگا، ہمیں بہت انتظار اور خوشی ہوتی ہے دیکھ کے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، آمین آمین آمین۔ یقیناً محنت جو ہے وہ ٹیم کی ہوتی ہے، ہم تو اسکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی تیاری ہوتی ہے، بہت ذہن سازی ہوتی ہے، مل کر بیٹھا جاتا ہے، کئی سارے جو ہے وہ فیصلے لیے جاتے ہیں، کیا ناظرین کو پسند ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ مزید کچھ اس پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے خوبصورت سے کمنٹس کے ذریعے بتائیے، ہمیں اپنی آرائیں بھیجیں تاکہ ہمیں مزید ہم اس پروگرام کو خوبصورت سے خوبصورت ترین کریں۔ جی ہمارے بہت سارے حاضرین بھی یہاں پر موجود ہیں، عاطف بھائی کچھ تحائف ہمارے حاضرین کے لیے بھی ہو جائیں۔ بالکل جی، حاضرین تو تیاری کر کے آتے ہیں جوابات کی بھی، تو 2 سوال کریں گے، جو درست جواب دے گا انہیں انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب فیضان معراج یہ اور فیضان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کتابیں اس کو تحفے میں دی جائے گی جو درست جواب دے گا۔ یہ رسالہ بھی انشاءاللہ تحفے میں دیں گے، لیکن ایک سوال ہمارے ٹیم سے رہ گیا ہے، یہ سوال کرنے کے بعد انشاءاللہ حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنی اپنی بزر پر ہاتھ رکھ لیجئے، کیونکہ پروگرام اس وقت بڑے خوبصورت مرحلے میں ہے، 2 اسلامی بھائیوں کو ہم نے رخصت کرنا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی ایک اور اسلامی بھائی کو چننا باقی ہے۔ شعر اگلا ہے، میرا غم بھی تو دیکھو، دکھائیے جی، پلے بیک دیجئے، کس نے بزر پہلے بجائی ہے؟ جی الیاس بھائی۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، ہاں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا مدینے میں۔ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا،
مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کہ کن دو اسلامی بھائیوں کو ہمیں رخصت کرنا ہوگا. حاضر جی دوسرے راؤنڈ میں محمد حاشر بھائی نے نمبرز کوئی حاصل نہیں کیے، لیکن آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 25 پوائنٹس. عطیب بھائی نے بہترین کم بیک کیا ہے، 15 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں، اور آپ کا اسکور ہو چکا ہے 25 پوائنٹس. الیاس رضا بھائی نے بھی 5 نمبرز کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں، اور آپ کا اسکور ہو گیا ہے 15 پوائنٹس. سرمد ایوان بھائی نے اس راؤنڈ میں نمبرز حاصل نہیں کیے، حالانکہ کافی کوشش کی، اور نمبر اسکور آپ کا ہے 5 پوائنٹس. ابراہیم بھائی نے 2 بار کوشش کی اور اچھی کوشش ہو گئی، آپ کا اسکور ہو گیا 30 پوائنٹس. ڈاکٹر ظفر تاج صاحب نے بھی کوشش تو کی اور ہمیں شعر بھی سنایا، لیکن آپ کا جو جواب تھا وہ سوال پر نہیں تھا بلکہ ایک اضافی تھا، تو نمبرز آپ کو نہیں ملے. آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 10 پوائنٹس. تو ڈاکٹر صاحب کو اور سرمد بھائی کو ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے. کچھ کمنٹس بھی چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے. اس پروگرام میں آنے سے پہلے دیکھیں، پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ہار جیت نہیں ہے بلکہ علم دین کا حصول ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کون سی ایسی نئی بات جو سیکھنے کا موقع ملا؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا مدنی چینل کو، جو اس طرح کے علمی پروگرامز وقتاً فوقتاً نئے انداز سے عوام کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ انٹرسٹ بھی بڑھے. جس طرح مدنی قافلے جاتے ہیں وہاں ہم سیکھتے ہیں، وہاں سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے ہیں. جیسے آج بھی ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ آپ کو خوبصورت سے طائف سے ہم رخصت کریں گے. سرمد بھائی آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، کیا لگتا ہے اس کی تیاری کے دوران کتنا علم دین سیکھنے کا موقع ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ امہات المؤمنین کے حوالے سے، پھر آپ کے ایک سیگمنٹ ہے جس میں ڈرائی فروٹس کے حوالے سے. اب ڈرائی فروٹس کھاتے تو تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا ڈرائی فروٹس کے فوائد کیا ہیں، اچھا سیکھنے کو ملے. اس کے علاوہ ہمیں افسوس ہے کہ آج آپ کھا نہیں سکیں گے لیکن یہ کہ فوائد آپ کو معلوم ہو گئے ہیں، خود بھی کھائیے گا اور گھر والوں کو بھی کھلائیے گا چلیں. بہت شکریہ آپ کا بھی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کچھ ہمارے حاضرین سے سوال کر لیں انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو فیضان معراج ایک کتاب جو ہے یہ تحفے میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان رضا اتاری، کمالیہ پنجاب پاکستان. جی الحمدللہ 12 ماہ کا سفر جاری ہے، دعا فرمائے اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین، اللہ سفر بھی قبول فرمائے. جی آمین. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان بن ثابت ہے. جی ہاں نعمان بن ثابت ہے. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی، فیضان معراج کتاب یہ تحفے میں ملی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اور کیا ہوئی، کیسا یہ واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے، اگر اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس رسالے کو ضرور آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. جی ایک اور سوال کیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ دیوان کے مجموعے کا نام بتائیے. جو آپ کا نعتیہ دیوان ہے اس کا نام بتانا ہے. محمد رمضان مدنی معلم شعبہ مدنی کورسز. ماشاءاللہ. سامان بخشش. جی ہاں سامان بخشش. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی، مکتبۃ المدینہ سے اسے آپ ہدیتاً منگوا سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں اسکور بورڈ کیا رہا. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا ہم بتائیں. حاضر جواب. جی جناب، آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مومنوں کی مائیں. حاضر جواب. حاضر جواب. حاضر جواب. چلیں جی، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار بھی بڑا زبردست ہے، خوبصورت ہے، اور کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری تختیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں جوابات لکھے ہیں، اور ان جوابات کو آپ نے تلاش کرنا ہے باری باری. آج جن شخصیت کے حوالے سے ہم جانیں گے وہ ہیں مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا.
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ آج سوالات شامل کیے جائیں گے. ذرا سے اس کو لگائیے جی. چلیں جی بلائیں گے ہمارے حاشر بھائی کو. حاشر بھائی 25 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس اور ان 44 تختیوں میں سے یہ جو الٹی رکھی گئی ہیں 44 تختیاں ذرا دکھائیے گا کیمرے میں جی. ان 44 تختیوں میں سے آپ نے صحیح جواب تلاش کرنا ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں کتنا عرصہ گزارا. It's quite difficult. 25 سیکنڈز ہیں only اور 44 تختیاں ہیں جوابات کی جن میں سے تلاش کرنا ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں کتنا عرصہ گزارا. جواب مل چکا ہے اور ہمارے حاشر بھائی نے جواب لگا دیا ہے. جواب دیا ہے جناب 3 ماہ یا 6 ماہ یا 8 ماہ. جواب 3 دے دیے بھائی, ہم نے تو آپ سے ایک پوچھا تھا جی. تھوڑا سا مائک لیں حاشر بھائی. اس میں 3 ہی لکھے ہوئے تھے. اچھا 3 ہی لکھے ہوئے تھے. چلیں جناب ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں یہی تینوں جوابات ملتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حاشر بھائی نے اپنے اسکور میں. باری ہے اطیب بھائی کی. اطیب بھائی آئیں گے اور اگلے سوال کا جواب دیں گے. آپ سے سوال ہے, ریڈی ہیں آپ؟ ایسی تیاری ہے ویسے جی, لگتا ہے کہ جواب درست دے دیں گے انشاءاللہ. چلیں جی بھرپور پر امید لگتے ہیں. 44 تختیاں ہیں جن میں سے یہ جواب تلاش کرنا ہے اور سوال ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا لقب بتائیں. حاضر جواب 15 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. جلدی کیجئے. چلیں جی تختی مل چکی ہے اور آپ نے جواب دے دیا ہے. کیا لگتا ہے جواب آپ نے درست دیا ہے جی؟ ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ درست دیا. درست دیا ہے. تو ذرا زور سے اعلان کریں. جواب درست ہے. ایک مرتبہ اور ذرا میرے اسٹائل سے. جواب درست. جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا سا جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے اگلے اسلامی بھائی کو بلانے کی. الیاس بھائی, اطیب بھائی نے بھی اپنے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ کر لیا ہے اور اب باری ہے ہمارے الیاس بھائی کی. ریڈی ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ. آپ سے بھی سوال ہوگا حضرت سیدنا ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے. بتائیے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب ہوا؟ تلاش کیجئے. لگا دیے. جواب درست دیتے. پکی بات ہے. انشاءاللہ امید ہے. کتنے پور امید ہے؟ ذرا اتنا بڑا آواز نکالیں. جواب درست ہے. پورے نہیں لگ رہے. پورے نہیں ڈاکٹر صاحب, پورے نہیں لگ رہے. سلمان بھائی ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پورے نہیں لگ رہی ہے پوری امید. چلیں یہ تو اب آپ بتائیں گے کہ پورا ہے یا نہیں ہے. جی جواب ان کا پورا ہے اور بالکل برحق ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. ماشاءاللہ. آخری سوال کا جواب لیں گے ہم ابراہیم بھائی سے اور ابراہیم بھائی دیکھتے ہیں کہ اپنے اسکور میں اضافہ کر پاتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اگلے سیگمنٹ کے بعد, یہ نہیں اس کے بعد والے سیگمنٹ کے بعد 2 مزید اسلامی بھائی مقابلے کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے. آپ سے سوال یہ ہے, بتائیے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ چلیں جی اونلی 5 سیکنڈز کے اندر ابراہیم بھائی نے جواب رجسٹر کروا لیا اور آپ کا جواب درست ہے یا نہیں فیصلہ کریں گے ہمارے سلمان مدنی بھائی. دیکھتے ہیں اناؤنسمنٹ کیسی زوردار آتی ہے. جیسی جاندار اناؤنسمنٹ ہوگی ویسی انشاءاللہ آپ کا بھی ریپلائی آئے گا انشاءاللہ. چلیں جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا شان ہے ہمارے امہات المؤمنین کی. ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا شمار تاریخ کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جو غریب پروری, مسکین نوازی, رحم دلی, سخاوت
اور فیاضی جیسے اوصاف میں نہایت بلند مقام پر فائز ہیں. سخی اور فیاض طبیعت نیز یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور انہیں کثرت سے کھانا کھلانے کی وجہ سے آپ کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی مائیں مشہور ہو گیا. حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مساکین کو کھانا کھلانے کے باعث زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کے لقب سے پکارا جانے لگا تھا. آپ کا نام زینب، کہتے ہیں کہ زینب ایک خوبصورت اور خوشبودار درخت کا نام ہے، اسی نسبت سے عورتوں کا یہ نام رکھا جاتا ہے. آپ کے والد حضرت خزیمہ بنت حارث حضرت مدر رحمت اللہ تعالی علیہ میں جا کر آپ کا نسب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، اسی لیے آپ قریشی ہیں. واضح ہے کہ ازواج مطہرات میں سے صرف 2 ازواج ایسی ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں انتقال فرمایا، اور حضرت ان میں سے پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، اور دوسری ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی تدفین بھی مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کا لقب ہی آپ کی پاکیزہ حیات کی عکاسی کرتا ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل غریبوں اور مسکینوں کی محبت سے لبریز تھا، اور ان کی مدد کرنا اور ان کی اعانت کرنا یہ آپ کا محبوب عمل تھا. آپ کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ مہربانی اور احسان کے ساتھ پیش آئیں گے. اللہ ہمیں بھی غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. کیا شان ہے امہات المؤمنین کی، کچھ اگر آپ کی شان کے حوالے سے اشعار ہو جائیں. امہات المؤمنین چاریاں، امہات المؤمنین چاریاں، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے بعد کس کا اسکور کیا رہا. جی جناب، اس راؤنڈ میں محمد حاشر بھائی نے اپنے اسکور میں 5 نمبروں کا اضافہ کیا اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو چکا ہے 30 پوائنٹس. اطیب رضا بھائی نے 5 پوائنٹس کا اضافہ کر کے اپنا اسکور پہنچا دیا ہے 30 پوائنٹس پر. الیاس رضا بھائی کو مزید محنت کرنا ہوگی اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 20 پوائنٹس. ابراہیم بھائی نے بھی اپنے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اور آپ کا بھی اسکور ہے 35 پوائنٹس. لہٰذا اگر مقابلے میں مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر اگلے راؤنڈ میں مزید محنت کرنا ہوگی. اگلا راؤنڈ بڑا ہی خوبصورت ہوگا اور اس سیگمنٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سے 2 مزید اسلامی بھائی ہمارے آخری راؤنڈ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. کچھ حاضرین سے ایک آدھا سوال ہو جائے. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سلمان بھائی، یہ بھی ایک ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، یہ بھی بندہ اپنی اپنے مائنڈ سے جو ہے وہ الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے.
تو صحیح پروناؤنسیشن کیا ہے اور ہمیں کیا الفاظ ادا کرنے چاہیے، یہ بھی اگر ہماری رہنمائی ہو جائے. جی عربی میں لفظ ہے ضاد، یہ زواد نہیں ہے، تو رضی اللہ عنہ نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا چاہیے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ جی، جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت کا کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں مدینے کا ذکر ہو. مدینے کا ذکر ہو. چلے کوئی ایک شعر سنا دیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آہوں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو یوں کہا جائے کہ آپ نے وہ امتحان دے دیا ہے کہ جس کا پیپر لیک ہو گیا تھا. آج کے پروگرام میں ہم نے یہی تو کلام سنایا آپ کو. ایک اور شعر سنائیں بھائی، کوئی ایسا دوسرا. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. چلے کاش اس کے آپ کی اس معصومیت کے صدقے ہی ہمارا بھی بستر لگ جائے. اللہ ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. دے دیں ان کو تحفہ، دے دیں. کوئی نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کو انشاءاللہ خوبصورت تحفہ عطر، اور عطر کا نام بھی زمزم ہے. ارے واہ سبحان اللہ. چلیں زمزم کا مطلب کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تحفے لے کے جائیں. جی زمزم کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اس کا اللہ. معنی ہے ٹھہر ٹھہرنا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا محمد حسن اتاری. جی اناؤنسمنٹ سلمان مدنی بھائی کریں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں زمزم کہاں سے نکلتا ہے؟ چلیں بیرون شہر سے جو آئے ہوئے ہیں ان کو موقع دیں گے انشاءاللہ. زمزم کا کنواں کہاں پر ہے؟ چلیں. صفا مروہ میں، مکہ. زمزم شریف کا کنواں مکہ مکرمہ میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے امام شریف کا تحفہ قبول بھی کریں اور بندوا بھی لیں. ماشاءاللہ. چلیں سارے مل کر درود پاک پڑھیں گے. سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں شن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں داڑھی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں. شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں. چلیں بھائی ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں ایک اور تحفہ دے دیا ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی شاہد رسول. کہاں سے تشریف لائے؟ ماشاءاللہ. جی ضلع لیا کوٹ سلطان سے، پنجاب سے. ارے واہ ماشاءاللہ. ہمارے اسلامی بھائی نے، حاجی صاحب نے نیت کی ہے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹوائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو کاٹی اس سے توبہ بھی کر لیتے ہیں. توبہ کریں بالکل انشاءاللہ. جو کاٹی ہے اس سے توبہ بھی کرتے ہیں. توبہ کرتا ہوں. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ان کو سبحان اللہ. سوغات مدینہ بھی انشاءاللہ تحفے میں دیتے ہیں. کیا بات. ماشاءاللہ. اس میں غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے بھی ہیں، عطر مدینہ بھی ہے اور تسبیح بھی ہے انشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. چلیں جی بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا ہم بتائیں جواب. جی اس کی خوبصورتی میں اضافہ مجلس نے کچھ یوں کیا ہے کہ اب ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو بلایا جائے گا اور ان کو پہلے پہچاننا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے پہچان لیا تو پھر اس کے فوائد ہم پوچھیں گے اور جس نے صحیح جواب دے دیا اس کے اسکور میں کتنا اضافہ ہوگا جی؟
زور سے 5 پوائنٹس کا. سب سے پہلے بلائیں گے ہم محمد حاشر بھائی کو. حاشر بھائی آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا حاشر بھائی پہچان سکتے ہیں. دیکھنا آپ نے نہیں ہے, ٹھیک ہے, رائٹ اور لیفٹ سے نہیں دیکھنا بلکہ رائٹ اور لیفٹ سے آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سکھائیں کیجے سوال. کیا لگتا ہے؟ چھوارا ہے. چھوارا ہے؟ دیکھ لیں, چھوارا سوکھا ہوا ہوتا ہے, کھجور تر ہوتی ہے. چھوارا ہے. پکی بات ہے جی. یعنی جی پہچان لیا ہے. اور دکھائیں ذرا سا دکھائیں, زور کیمرہ میں دکھائیں. جی جناب پہچان تو صحیح لیا ہے, اور اب اس کے 2 فوائد بتا دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو 5 نمبر بھی دے دیں گے. جی. یہ خون صاف کرتا ہے اور وزن کو بھی بڑھاتا ہے. کمر اور پٹھے کے لیے بھی مفید ہے. چھوارا خون صاف خون پیدا کرتا ہے, بھوک میں اضافہ کرتا ہے, بدن کو موٹا کرتا ہے, کمر اور گردے کو طاقت دیتا ہے. یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. چلیں جی اس کو ہم چینج کریں گے اور بلائیں گے اپنے عطیب بھائی کو. دیکھتے ہیں عطیب بھائی کیا اس کا جواب درست پہچان سکتے ہیں, شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوگی جس کے حوالے سے سوال ہوگا. چلیں جی باؤل یہ چینج ہوگا. ریڈی ہیں آپ؟ جی تیار ہوں. بالکل. چلیں جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. 12 سیکنڈز رہ گئے ہیں, جلدی کیجئے. جی چلغوزہ. بہت مہنگی آئٹم ہے. معلوم. چھلکے والا ہے بغیر چھلکے والا ہے؟ دونوں ہیں شاید. چلو جو بھی ہے نکال لیں. اب آپ فائنل تو کرنے پہلے کیا ہے؟ چلغوزہ. چلغوزہ ہے. چھلکے والا ہے بغیر چھلکے والا ہے؟ چھلکے والا ہے. چھلغوزے کے کچھ فوائد بتائیں ہمارے ناظرین کو. مائک لے لیں مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. چلغوزے کا جو چھلا ہوا ہو اس کا اگر شہد میں, جی بتائیے. شہد میں اس کا رس ملائیں گے اور اس کو پھر چاٹیں گے تو انشاءاللہ گلے میں جو خراش وغیرہ ہوگی سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ دماغ کو تیز کرتا ہے. اور چھلکے کے ساتھ اگر کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ چھلکا پیٹ میں چلا ہے. چلے جی جواب ان کا درست ہے. چلغوزہ بلغم کو دور کرتا ہے, بھوک کو بڑھاتا ہے, اور چھلے ہوئے چلغوزے, اچھا اس میں چھلے ہوئے لکھے ہوئے ہیں, اس کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد ملا کر اگر اس کو چاٹا جائے تو یہ بلغمی کھانسی یہ ایک بیماری ہے, اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں, لیکن یہ بڑا ایکسپینسو علاج آج بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو چاٹا جائے تو بلغمی کھانسی کے لیے یہ بڑا مفید ہے. اللہ اپنی اس نعمت کی بھی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور اس سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. چلیں اس میں سے لے لیں, کچھ لے لیں. چلیں بانٹ دیں. لبر بھی مل رہے ہیں, چلغوزے بھی مل رہے ہیں. واہ کیا سب کو بات. کھلا دوں. چلیں جی باری ہے الیاس بھائی کی. آئیے الیاس رضا بھائی. ریڈی آپ؟ جی کیا لگتا ہے کیا آئٹم ہوگی؟ شاید اخروٹ ہو. شاید اخروٹ ہو, اور اخروٹ کی جگہ کچھ اور ہوگا تو پھر اس کا بھی جواب دے دیں گے. اس کا بھی جواب دے دیں گے. ویسے کتنی چیزیں تھی جس کی تیاری کا آپ کے لیے نصاب دیا گیا تھا؟ تقریباً 5 چیزیں تھی. اچھا صرف 5 چیزیں تھی. پہلے مجلس کو کہتے ہیں کچھ بڑھا دیں گے جناب آئندہ سے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کاجو. کیا لگتا ہے؟ کاجو ہے. اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں کاجو کا نام سن کے؟ مہنگا یہ بھی مہنگا ہے. چلیں فوائد بتائیں اس کے. کاجو جسم کو غذائیت دیتا, بدن کو طاقت دیتا, اور کاجو کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے دافع نسیان ہے, اور ایک شخص نے بکثرت کاجو کھایا تو اس کا کوڑی کا مرض دور ہو گیا.
अच्छा, ये दाफ़े निसियां कहा, सलमान भाई से पूछते हैं ये दाफ़े निसियां क्या होता है? बाज़ औक़ात बंदे की याददाश्त में जो है ना कमजोरी आ जाती है, बंदा चीजें भूल जाता है। सही। तो इसे कहते हैं निसियान की बीमारी हो गई है, भूलने की बीमारी। जी, भूलने की बीमारी। तो भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए भी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। चलें जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। काजू भी मिला नहीं मिला? काजू नहीं मिला, काजू भी दो भाई, इनको थोड़ा सा काजू भी खिलाओ। तो पहले खिलानी चाहिए ना, ताकि ज्यादा हाफजा मजबूत होगा। चले, रुमाल भी ले जाए भाई। अगला बाउल भी लाना है और अगला सवाल होगा हमारे इब्राहिम खान साहब से। आ जाइए इब्राहिम भाई। आप लोग पहचानेंगे लेकिन फिर फवाइद भी बताने होंगे। चले जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। दो आइटम वैसे रह गए थे, निसाब में क्या क्या थे? मजीद दो। अखरोट और मुनक्का। जैसे टाइम अगर गुजर गया ना, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप ये मुनक्का है। मुनक्का है जी। चलें जी, दिखाइए। अच्छा, निकाला नहीं है ये किशमिश नहीं? मुनक्का है। मुनक्का और किशमिश में फर्क इसे होता है? किशमिश भी कहते हैं। अच्छा, किशमिश भी कहते हैं। मुनक्का और किशमिश में फ़र्क यह है कि छोटा अंगूर सूख कर किशमिश बनता है और सही। बड़ा अंगूर सूख कर मुनक्का बनता है। अरे वाह, क्या बात है जनाब। इब्राहिम भाई पक्की तैयारी करके आए। कुछ फवाइद भी बता दें हमारे नाजरीन को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मुनक्का खाओ, ये बेहतरीन खाना है और मुनक्का आसाब और पट्ठों को मजबूत करता है। एक और रिवायत में है, मुनक्का खाओ, मुनक्का गम को दूर करता है। मुनक्का के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इससे बलगम दूर होता है, इससे आपकी अक्ल में इजाफा होता है। और अनार के दानों के साथ अगर मुनक्का खाएं, खाने को हजम कर देता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ अल्लाह की नेमत है। बहुत सारे फ्रूट सीजन के होते हैं जो सीजन में आते हैं और बेहतरीन फ़ायदेमंद होते हैं। आइए आज आपको हम एक अल्लाह की बड़ी ज़बरदस्त नेमत के हवाले से पैकेज दिखाते हैं और उस पैकेज में हम देखेंगे कि वो फ्रूट कौन सा है और उसके फ़वाइद क्या हैं। आज बात करते हैं एक बड़े ही खूबसूरत और मीठे फल की। बेर एक शीरीन और ग़िज़ायत के लिहाज से उम्दा फल है, लेकिन याद रहे कच्चा बेर नुकसानदेह है। तिबी एतबार से पका हुआ मीठा बेर तासीर में किसी तरह भी सेब से कम नहीं, इसीलिए तो इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है। बेर मैदे की कई खराबियों मसलन जलन, तेजाबियत वगैरह में मुफीद है। अंतड़ियों को ये तक़वियत देता है, बीनाई को तेज करता है, थकन को दूर और भूख को कम करता है। बेर का रस दिल को तस्कीन देता है, बेचैनी और घबराहट को दूर करता है। बेर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बेर अमराज़े जिगर, गुर्दों की खराबी, जिस्मानी कमजोरी और हाजमे की खराबी दूर करने में भी मुफीद है। तो फिर आप भी अल्लाह की इस नेमत से भरपूर फायदा उठाइए, खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। जी जनाब, बेर ये गरीबों का सेब भी इसे कहा गया। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और अल्लाह की इस नेमत की भी कदर कीजिए। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कदर नसीब फरमाए। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, लेकिन कुछ हाजरीन रेडी हैं? कौन आएगा? कोई बड़ी मदनी फीस मिले ना तो फिर उनको बुलवाएं। सलमान भाई, क्या फीस मिले? 1 माह का मदनी काफिला। 1 माह का काफिला, साथ में तारीख भी देनी पड़ेगी। जो पहले से काफिले में हो वो अलग से करेंगे ना, ये तो अलग जी। सेगमेंट है। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ जाए। क्या नाम है आपका? रेहान अहमद निज़ामी। रेहान अहमद निज़ामी। रेहान अहमद निज़ामी, रेडी हैं आप? जी। 12 सेकंड्स हैं आपके पास। ठीक है, आपका वक्त शुरू हो गया है जनाब। अखरोट। अखरोट हैं जी। चलें निकालिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चलो, अखरोट का कोई फायदा बताओगे? अखरोट खाने से सर्दियों में फ़ायदा है, सर्दी नहीं लगने देता। अखरोट गर्म रखता है जिस्म को। अच्छा, शायद हो सकता है ये वैसे फायदा इन्होंने बताया है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल ये भी है, ये भी एक फायदा है। चलें जनाब, अखरोट वैसे अखरोट का भुना हुआ मगज सर्दी में खाएं तो ये सर्द खांसी के लिए बड़ी मुफीद है। और अखरोट को चबाकर दाद यानी जिस्म पर जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उन पर लगाया जाए तो दाद का निशान मिट जाता है।
ڈاکٹر صاحب بہت ساری کریمز یہ داغ مٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, بہت ساری دوائیں استعمال کی جاتی ہیں, تو یہ ایک یوں کہا جائے کہ نیچرل چیز ہے اور اس کا اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ مند رہے گا. جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. تاریخ بتائیں کب سے جا رہے ہیں؟ مہینے کا تو نہیں, 3 دن کا انشاءاللہ کل سے. چلیں قبول فرما لیں, ٹھیک ہے. چلو سلمان بھائی نے کہا قبول کر لیں. اب اس کی 3 دن کی تاریخ, 3 دن تو پھر ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. جی کل سے انشاءاللہ, کل سے صبح انشاءاللہ. جی اقصی مسجد سے روانہ ہو رہا ہے. چلیں جی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے بعد اسکور کیا رہا. بتایا جا رہا ہے پروگرام اور زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے. محمد حاشر بھائی نے اس راؤنڈ میں 5 نمبروں کا اضافہ کیا ہے, ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 35 پوائنٹس. عطیب رضا بھائی نے بھی 5 نمبرز کا اضافہ کیا ہے, 35 پوائنٹس. الیاس رضا بھائی نے اپنے اسکور میں 5 نمبرز کا اضافہ کیا ہے, اسکور ہو گیا ہے 25 پوائنٹس. الیاس رضا بھائی سے ہمیں رخصت لینی ہوگی, آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. آپ آئے پروگرام میں, ہمیں بہت اچھا لگا. اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور ہمارے ابراہیم خان بھائی نے بھی اپنے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 40 پوائنٹس. 2 اسلامی بھائیوں میں مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے, اور کوئی پروگرام میں اگر مقابلہ ٹائی ہو جائے تو یہ پروگرام اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ پروگرام کرنے والوں کے لیے بھی ایک حاضر جوابی ہو جاتی ہے. مقابلہ 2 اسلامی بھائیوں میں ٹائی ہو چکا ہے. حاشر بھائی اور عطیب بھائی میں مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے, یعنی اسپیشل مقابلہ کروانا ہوگا. اور اسپیشل مقابلہ آپ دونوں میں سے حافظ دونوں نہیں ہیں. چلیں جی, قرآن پاک کی سورتوں کے نام باری باری لیں گے, ٹھیک ہے؟ ایک سورت کا نام آپ نے لینا ہے, ایک سورت کا نام آپ نے لینا ہے. جو رک جائے گا 3 ہم کاؤنٹنگ کریں گے, 3 2 1. اگر جواب مل گیا تو ٹھیک, ورنہ اگلے اسلامی بھائی سے جواب لیں گے. اگر ان کا جواب درست ہو گیا تو وہ مقابلے میں رہ جائیں گے, اور جواب نہ دینے والے بھائی ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہو جائیں گے. الیاس بھائی مقابلے کی دوڑ سے ویسے ہی نکل چکے ہیں. اب شروع کرتے ہیں دونوں بھائیوں کے درمیان. حاشر بھائی, عطیب بھائی. فرسٹ حاشر بھائی. سورہ فاتحہ, سورہ کافرون, بقرہ, سورہ آل عمران, تھوڑا سا آرام سے جی. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ نساء, سورہ کوثر, سورہ کوثر, سورہ انفال, سورہ اخلاص, انفطار, سورہ انفطار, سورۃ الناس, سورۃ الناس, انفطار, انشقاق, انشقاق, سورہ رحمان, سورہ رحمان, سورہ ناس, سورہ ملک, سورہ ناس ہو نہیں چکی تھی پہلے ہو چکی تھی. سورہ فلق, سورہ فلق, سورہ مزمل, سورہ مزمل, سورہ اخلاص, سورہ اخلاص ہو چکی. 3 2 1. سورہ مدثر, سورہ مدثر ہو نہیں چکی. سورہ مدثر نہیں ہوئی تھی. عطیب بھائی مقابلے میں آگے بڑھ چکے ہیں جناب. اس کو کہتے ہیں اسپیشل مقابلہ, اور یہ بالکل حاضر دماغی ہوتی ہے, کیونکہ ایک مقابلے کا پریشر ہے, آگے بڑھنا ہے, ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے. اور اس ڈو میں عطیب بھائی کامیاب ہو چکے ہیں. حاشر بھائی نے کوشش ضرور کی, سانس پھول چکی ہے, مجھے نظر آ رہی ہے, بڑے بڑے سانس لے رہے ہیں ہمارے حاشر بھائی. کوئی بات نہیں حاشر بھائی, یہی زندگی ہے, کبھی اپ تو کبھی ڈاؤن. چلیں جی, آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, آپ مقابلے میں آئے. اب مقابلہ ہے 2 اسلامی بھائیوں کے درمیان. ایک طرف ہوں گے عطیب بھائی اور دوسری طرف ابراہیم بھائی. دونوں کے درمیان آخری راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا. فیصلہ ہوگا کہ دونوں میں سے آج کا مقابلہ کون سے اسلامی بھائی اپنے نام کرواتے ہیں. آخری راؤنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا ہمارے آخری راؤنڈ میں, جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب, حاضر جواب, حاضر جواب. جی, آر یا پار کا مقابلہ یہ فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں سے کون سے اسلامی بھائی ہمارے اس سیگمنٹ کے ذریعے اپنا نام فائنلسٹ کی لسٹ میں رجسٹر کرواتے ہیں, اور آج کا فائنل مقابلہ اپنے نام کروا کر خوبصورت سے تحائف اپنے نام کرتے ہیں. آخری راؤنڈ میں کچھ تیاری ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں, کیونکہ کسی کے اسکورز بڑھ جاتے ہیں, کسی کے کم ہو جاتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, اس لیے ہم آخری راؤنڈ کا جو اسکور ہے وہ فریز کر دیتے ہیں, یعنی پچھلا اسکور سارا فریز کر دیتے ہیں. اور اب آخری راؤنڈ میں 50 پوائنٹس ہیں, جو فیصلہ کریں گے کہ یہ 50 پوائنٹس کون لینے میں کامیابی حاصل کرتا ہے, یا زیادہ نمبرز کون لینے میں کامیابی حاصل کرتا ہے. دونوں بھائی قریب آئیں گے, عطیب بھائی اور ابراہیم بھائی. طریقہ کار یہ ہوگا
کہ ہم دونوں اسلامی بھائیوں کے سامنے ایک سوال رکھیں گے اور دونوں میں سے جو پہلے بزر بجائیں گے ان سے ہم جواب لیں گے. اگر بزر بجانے والے اسلامی بھائی نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 5 پوائنٹس، اور اگر غلط جواب دیا، بزر بجا کر غلط جواب دیا، تو آپ کے نمبر مائنس نہیں کریں گے بلکہ دوسرے اسلامی بھائی کو 5 نمبر دے دیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو دونوں کے لیے اس میں دلچسپی ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی دلچسپی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کا مقابلہ ان دونوں میں سے کون سے اسلامی بھائی اپنے نام کرواتے ہیں. یاد رہے کہ اس راؤنڈ میں آؤٹ آف سلیبس سوالات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بزر چیک کروائیے گا عطیہ بھائی. جی ایک کال دے دیجیے. جی میرا نام بشیر محبوب ہے، میں ملٹائی کوسار مریض سے بات کر رہا ہوں. ابھی پروگرام حاضر جواب پڑے جو کچھ شورٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ برف لگی ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم کس طرح آپ کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی، جب برف پگھل جائے پھر آ جائیے گا انشاءاللہ. تقریباً سارا ہی سال یہ پروگرام ہمارا چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ جمعرات ہم سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آ سکتے ہیں. مدنی چینل کے نمبرز پر آپ کال کر لیجیے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا کہ پروگرام کس جمعرات کو ہونا ہے اور آپ آ سکتے ہیں. سوال ہے، اللہ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام حضرت جی بزر کس نے پہلے بجائی ہے؟ عطیب خان نے. جی عطیب رضا بھائی، سوال پہلے تو کیا ہے یہ بتائیے. اللہ کے وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کا نام، اللہ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام 5 سیکنڈ ہے، 3 سیکنڈز. بزر تو آپ نے بھی بجائی تھی، اگر آپ کی بزر پہلے بج جاتی تو آپ کا کیا سوال ہوتا؟ اللہ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور وہ نبی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام ہے. اگلا سوال سنیے. نمبرز دیے جائیں گے ہمارے ابراہیم خان صاحب کو، لیکن عطیب بھائی نے یہ پہلے بزر بجائی تھی، جواب نہیں دے پائے اور یہ فائدہ اٹھایا ہے ہمارے ابراہیم خان بھائی نے، اپنے اسکور میں اضافہ کیا ہے 5 پوائنٹس. اگلا سوال سنیے جی. اگلا سوال بھی بڑا ہی خوبصورت ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ اسلام میں بزر بجا دی ہے ابراہیم خان بھائی نے. سوال شروع ہوا ہے، اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کس دن کب ادا کیا گیا؟ اس کا جواب ہے 1 ہجری. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ان کا سوال درست ہوگا یا نہیں؟ جی مائک میں. جی درست ہے. ذرا زور سے بولیں، جاندار طریقے سے. جواب درست دے دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال اور جواب دونوں درست دے دیے ہیں جناب. جی 5 پوائنٹس کا مزید اضافہ کیا ہے ابراہیم خان بھائی نے اپنے اسکور میں. اگلا سوال ہے سید الشہداء، بزر بجا دی ہے عطیب رضا نے. کیا یہ سوال کا جواب درست دے پائیں گے یا پھر ایک بار نمبر ابراہیم بھائی کو دے دیں گے؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا مزار کا مبارک. جی اگر یہی سوال ہے تو جواب دیجئے. مدینہ پاک میں. ابراہیم بھائی کیا لگتا ہے آپ کو؟ سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے. آپ کی اگر بزر پہلے بج جاتی تو آپ کیا سوال گیس کرتے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ اور جواب تھا عبد المطلب. غلطی ہو گئی ہے جناب. 1 سیکنڈ 5 نمبر کا اضافہ ہوگا ابراہیم خان کے اسکور میں. اگلا سوال سنیے جی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، بزر بجی ہے، زبردست بجی ہے. 1 سیکنڈ. عطیب رضا نے کوشش کی ہے، کیا ایک مرتبہ پھر نمبر دیں گے ابراہیم خان کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام بتائیں. اگر یہی سوال ہے تو جواب بتائیے. سیدنا ثابت رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں. بیل یہاں پر بجی تھی. چلیں جی، مجلس بتا رہی ہے کہ شاید بیل کسی اور نے پہلے بجائی تھی. ذرا بتائیے پہل کس نے بزر پہلے بجائی تھی؟ پلے بیک دیجئے. ابراہیم خان بھائی نے بجا دی اور غلطی ہو گئی ہے جناب ہم سے. سوال چینج کر لیں. چلیں جی اگلا سوال. ٹھیک ہے، اس سوال کے جواب کو، سوال اور جواب دونوں کو اسکپ کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے، حضرت سیدنا خلیفہ اول
बजर बजी है अतियब रजा की, अतियब रजा भाई की बजी है। जरा ऑडियंस मेरे साथ रहे, साथ देंगे भरपूर। चलें जी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का असल नाम क्या था? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? अब्दुल्ला। मैंने खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से सवाल शुरू किया था और आपने गेस किया ये सवाल ये हो सकता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मुबारक क्या है। जवाब दिया आपने अब्दुल्ला। क्या लगता है आपको? माइक में। आपके एक्सप्रेशन से तो ऐसा लगता है कि गलत है। मेरे एक्सप्रेशन से आपको ऐसा लगता है कि आपका जवाब गलत है और आपका जवाब बिल्कुल भी गलत नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबरों का मजीद इजाफा किया है अतियब भाई ने अपने स्कोर में। स्कोर का इजाफा हुआ है अतियब भाई के स्कोर में और अतियब भाई खुश हुए हैं? नहीं हुए? मना क्यों कर रहे हैं? अगला सवाल है जनाब, कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं। 1 सेकेंड बजर बजा दी है अतियब भाई ने, अभी सवाल शुरू ही नहीं हुआ। चौथाई कुरान किस सूरत को कहा जाता है? अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। सूरतुल काफिरून। सवाल मेरे पास था कुरान पाक की किस सूरत को चौथाई कुरान के बराबर कहा जाता है। आपने जवाब दिया सूरह काफिरून। सूरह काफिरून। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त दे दिए हैं। माशाअल्लाह। इब्राहिम भाई आपको मुकाबले में अगर मजीद आगे बढ़ना है तो फिर अतियब भाई को हल्का नहीं लेना है। अगला सवाल है कुरान पाक में सबसे पहले, इब्राहिम भाई ने बजर बजाई है जी। कुरान पाक में सबसे पहले किस नबी का नाम आया है? इसका जवाब है, सवाल ये भी तो हो सकता था। चले, इसका जवाब है सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम। क्या लगता है आपको? दुरुस्त है। अभी तो सवाल मैंने पढ़ा ही नहीं था। दुरुस्त है। चलें जी, इतना कॉन्फिडेंट हैं यानी ये भरपूर तैयारी कर कर आए हैं। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त दे दिए हैं। अगला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी वालिदा माजिदा नाम क्या है आपका? इब्राहिम खान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम बीबी आमिना रदियल्लाहु अन्हा। आपका नाम हजरत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल सुनिए जी। इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सवाल आसान कर देता हूं, बताइए आपका मज़ार मुबारक कहाँ है? इब्राहिम खान। इमाम आजम रदियल्लाहु अन्हु का मज़ार मुबारक बगदाद में है। बगदाद शरीफ में। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? इस्लाम की सबसे पहली जंग, इब्राहिम खान ने पहले बजर बजाई है। नंबर्स का इजाफा हो चुका है काफी सारा इब्राहिम खान के स्कोर में। इस्लाम की सबसे पहली जंग ग़ज़वा बद्र है। ग़ज़वा बदर, जिसको जंगे बदर भी कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है जनाब, सुलह हुदैबिया किस अतियब रजा सन 6 हिजरी। सवाल तो कंप्लीट करें। सुलह हुदैबिया कब किस सन में? सन 6 हिजरी। सही जवाब देकर नजर नीचे क्यों कर रहे हो? कॉन्फिडेंट नहीं है जी? जी कॉन्फिडेंट तो हूँ लेकिन खेल का हिस्सा नहीं रहा। भाई प्रोग्राम तो वैसे ही खत्म हो गया। आखिरी सवाल है तो फिर प्रोग्राम तो खत्म ना। फिर यहाँ तक आ गए, यही बहुत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। माशाअल्लाह अतियब भाई ने कोशिश की और रनर अप रहे। वाकई यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं होता। मुकाबला है, एक तो सवालात और जवाबात हैं, फिर सिलेबस की तैयारी है, फिर हाजिर दिमागी है और कैमरों का प्रेशर है। पहली बार कैमरे को बसा औकात फेसिंग किया होता है तो वाकई क्वाइट डिफिकल्ट होता है। लेकिन माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की। यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपको नई मालूमात मिली होंगी। क्या नया सीखने को मिला? कोई एक बात? ये जो आपके सवालात थे
आर्या पार के, इसमें काफ़ी सवाल ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम पढ़े। फर्स्ट टाइम पढ़े आपने, माशाल्लाह, यानी नॉलेज में काफी सारा इजाफा हुआ, अल्लाह बरकत दे। जी इब्राहिम भाई, आज का मुकाबला आपने जीता है, पहले भी आप 2 बार आ चुके हैं मुकाबले में। मैं सीज़न 1 में आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी विनर रहा हूँ। उसके भी विनर रहे हैं, तो नहीं, एक मरतबा फिर विनर रहे हैं, और अल्लाह आपको हमेशा हर मैदान का विनर रखे, अल्लाह कब्र और आखिरत की भी हमें जो है वो कामयाबी नसीब फरमाए। आपको मुबारकबाद देंगे। सलमान भाई और सारे इस्लामी भाई करीब आ जाएं, इंशाल्लाह ताइफ सब में तकसीम किए जाएंगे, आ जाएं। आज का प्रोग्राम इब्राहिम खान ने अपने नाम किया है। इब्राहिम खान भाई को इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। ये खूबसूरत सा मोनूमेंट आपके साथ जाएगा, और इस मोनूमेंट की खूबसूरती ये है कि इसमें गिलाफ काबा, ये माशाल्लाह ये खूबसूरत सा तोहफा आपके साथ जाएगा। साथ ही साथ ये यादगार शील्ड ये भी आपके साथ जाएगी, और ये खूबसूरत से तबरुकात मजीद माशाल्लाह। जी अतियब रजा ने भरपूर कोशिश की और माशाल्लाह आज के प्रोग्राम के रनर अप रहे। ये खूबसूरत से ताइफ अतियब भाई को 1200 का मदनी चेक भी है। तजहीज़ और तदफीन का तरीका, ये किताब भी आपके साथ जाएगी, और खूबसूरत सर्टिफिकेट भी आपके साथ जाएगा माशाल्लाह। मजीद इलियास भाई, माशाल्लाह, इलियास भाई आ जाए। आशिर भाई, चले जी। डॉक्टर साहब को भी तोहफा देंगे माशाल्लाह, फजाइल दुआ और इस प्रोग्राम की यादगार सर्टिफिकेट ये भी आपके साथ जाएगी, और सरमद भाई को भी माशाल्लाह तोहफा दिया जाएगा। हमारे सलमान मदनी भाई को भी इंशाल्लाह तोहफा दिया जाएगा। इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इंतजार कीजिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं, हाजिर जवाब